اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ سب سے پہلے اہل بیت کونسل انڈیا کی جانب سے آپ تمام محبان اور منتظران حضرت حجت ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالیٰ فرجہم الشریف کی ولادت باسعادت کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کا یہ ارادہ ہے کہ جو لوگ اس زمین پر دبائے گئے ہیں اور کچلے ہوئے ہیں، پروردگار عالم ان پر احسان کرے گا اور انہی میں سے اس روئے زمین پر ایک پیشوا بنائے گا اور زمین کا وارث قرار دے گا۔ غیبت کے سلسلے میں علماء عامہ اور خاصہ سبھی اس بات کے قائل ہیں کہ ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ جو بشریت کا منجی ہے، اور یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ جس کو فریقین نے ذکر کیا ہے کہ یہ زمین جس طریقے سے ظلم اور جور سے پر ہو چکی ہوگی اسی طریقے سے عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ غیبت کے معنی اور مفاہیم پر اگر نگاہ کی جائے تو غیبت کے لغوی معنی نظروں سے پنہاں ہونے کے ہیں۔ نظروں سے پنہان ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ قلب و فکر سے بھی پنہاں ہو۔ علماء اسلام نے غیبت کے اصطلاحی معنی کو اس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ جس میں اس بات کا اعلان ہے کہ غیبت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان، ایک شخص ہماری نظروں سے غائب ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ غیبت کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ دیکھ تو سکتے ہیں مگر ہم پہچان نہیں سکتے۔ غیبت حضرت حجت ارواحنا فداہ کے سلسلے میں علماء نے امکان ملاقات اور عدم امکان ملاقات کے سلسلے میں مفصل بحثیں کی ہیں۔ چنانچہ کچھ علماء غیبت کے زمانے میں امام سے ملاقات کو خارج از امکان قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ روایات بیان کرتے ہیں کہ جس میں وہ روایت بھی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ غیبت کے زمانے میں اگر کوئی ادعا کرتا ہے امام سے ملاقات کا تو وہ جھوٹا ہے اور مفتر ہے۔ لیکن علماء نے اس روایت کے پیش نظر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ عام انسان امام کو نہیں دیکھ سکتا مگر یہ کہ خاصان پروردگار عالم اور اولیاء الہی اپنے امام سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ روایات کے جو اس سلسلے میں وارد ہوئی کہ جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ امام علیہ السلام کا مشاہدہ ممکن ہے۔ چنانچہ وہ روایت بھی موجود ہے کہ اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس قصد سے کہ امام سے ملاقات ہو جائے مسجد سہلہ میں 40 شب گزارے تو ملاقات اور مشاہدے کا امکان پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صاحب کفایہ نے اس سلسلے میں جو بات ذکر کی ہے وہ یہ ذکر کی ہے کہ بعض معتمدین غیبت کے زمانے میں امام سے شرفیاب ہوتے ہیں اور امام کو پہچانتے بھی ہیں۔ امکان رؤیت کے سلسلے میں جو روایت وارد ہوئی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ذکر کی گئی ہے کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ امام کی 2 غیبتیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ ہے، ایک غیبت کبریٰ ہے، اور پہلی غیبت میں بھی کسی سے ملاقات کا امکان نہیں ہے مگر وہ کہ جو نمائندگان خاص سے امام علیہ السلام اور ان کے دوست ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری غیبت میں بھی
ملاقات اور مشاہدے کا امکان نہیں ہے، مگر جو خاص چاہنے والے ہیں وہ امام سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء نے مفصل بحثیں کی ہیں، ان روایات کے سلسلے میں بھی کہ جو روایات مشاہدے کا انکار کرتی ہیں، اور وہ روایات بھی علماء نے ذکر کی ہیں کہ جن میں امکان ملاقات کے ثبوت فراہم کیے گئے ہیں۔ ہم ان تمام بحثوں کو چھوڑتے ہوئے صرف اس بات کو ذکر کر دینا چاہتے ہیں کہ غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ چنانچہ علماء نے اس سلسلے میں ہماری ذمہ داریوں کو مشخص کیا ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ امام کے ظہور پر یقینی عقیدہ رکھنا ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ امام کے غیبت کے زمانے میں صابر و شاکر رہ کر فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ امام کے معرفت کی دعا مسلسل پڑھتے رہنا ہے، تجدید بیعت و میثاق بھی کرتے رہنا ہے، امام کے ظہور کے تعجیل کی دعائیں کرتے رہنا ہے، مدعیان مہدویت کے فریب میں نہیں آنا ہے، برادران مومن کی ہر امکان دینی اور دنیاوی مدد اور نصرت کرتے رہنا ہے۔ امام کے ظہور کا وقت معین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کو بھی علماء نے ذکر کیا کہ ہماری ذمہ داریوں میں ہے کہ ہم کبھی بھی امام کے ظہور کا وقت معین نہ کریں۔ اہل بیت کونسل انڈیا ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتی ہے، اور اس سلسلے میں ایک پیغام دینا چاہتی ہے کہ اہل بیت کونسل انڈیا نے اپنے پلیٹ فارم سے پیغام اہل بیت کی ترویج و اشاعت کے لیے اہل بیت میڈیا کے آغاز کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اگر عنایت پروردگار عالم اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد شامل حال رہی اور آپ تمام حضرات کا تعاون رہا تو اس پلیٹ فارم سے زیادہ خدمت دین اور پیغام اہل بیت کے نشر و اشاعت کا کام کیا جاتا رہے گا۔ ہم آپ تمام حضرات سے ہر ایک کی صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں، اور غیبت کے زمانے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔